औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम माह रमज़ान की 22 और मई की 5 तारीख और आज इंशाअल्लाह आज की रात शब कद्र की रात ही है और इसमें मुख्तलिफ अमाल हैं जो कि मफ़ातिहुल जनान में ज़िक्र किए गए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाअल्लाह आज की इस बरकत फुर्सत से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हमें भी अपनी दुआ में इंशाअल्लाह याद रखिएगा। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह दुआ इफ्तिताह के साथ। बड़े खुशनुदी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल। اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي،
وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله.
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين حامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح
ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى
وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا،
وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین و ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی ایک اور پروگرام کی ایک اور نشست کے ساتھ نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایام مجالس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جو کہ بیسک اسلامک بلیف سسٹم کے اوپر تھا۔ اس میں مختلف جو ذیلی موضوعات تھے وہ زیر بحث رہے، جس میں کہ کفر و شرک اور فسق اور اس کے علاوہ وسیلہ حق پر آغا محترم نے گفتگو فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سیکنڈ سیشن تھا اس میں آغا محترم نے ایک خوبصورت جو سوال تھا جس کے اوپر گفتگو فرمائی قرآن کریم کی روشنی میں، کہ کس طرح سے مردے اور بہرے نہیں سن سکتے ہیں، جس میں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم کی طرف سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مردے اور بہرے نہیں سن سکتے ہیں، تو کس طرح سے آپ قبور پر جاتے ہیں، مختلف ائمہ طاہر علیہ السلام کے قبور پر جاتے ہیں، ان کی زیارات پہ جاتے ہیں۔ تو آج کے موضوع کے اعتبار سے انشاءاللہ آغا محترم گفتگو جو فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں چونکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو جو خداوند کریم کی وحدانیت پر نا یقین رکھنے والی جو روحیں ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اسی کے اوپر آغا محترم آج گفتگو فرمائیں گے۔ آپ مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے کچھ سوالات ہوں، چاہے پچھلے موضوعات سے متعلقہ ہوں یا آج کے موضوع سے متعلقہ ہوں، تو آپ بالکل اسی طرح سے مائک پر یا چیٹ میں آ کر آپ پلیز ہمارے ساتھ انشاءاللہ شیئر کیجئے، تاکہ ان کو ہم اپنے آج کے ڈسکشن میں انشاءاللہ شامل کر سکیں۔ اور اس سے پہلے کہ دعوت خطاب دوں آغا محترم کو، آخری ایک گزارش آپ تمام برادران خواہران سے کرنا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے لیے جن بھی برادران خواہران نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، برائے مہربانی ان کے تمام مرحومین و مرحومات کے ارواح کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. صلو علی محمد وعلی محمد. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کچھ الفاظ، کچھ چیزیں آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. جہاں تک میری نالج کے مطابق ہے، آج آپ کے ہاں 23 لیلۃ القدر کی جو ہے 23 شب ہے. دیکھیے، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ایک خاص فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امت رسول اللہ پر. فیض کاشانی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب شریف ہے صافی کے نام سے. جب اس میں سورہ قدر کی تفسیر فرماتے ہیں تو وہاں پر ایک واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ وجود مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے. وہاں پر ایک گفتگو شروع ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ امت رسول جو ہے ان کی عمر کم ہے. ایوریج عمر 60 ایئرز مانی جاتی ہے. تو یہاں سے ایک شخص کی، بنی اسرائیل کے ایک مومن کی مثال بیان کی گئی کہ یہ جو مومن تھا اس نے کوئی 1000 ماہ جہاد، یا 1000 ماہ یا اس سے زیادہ اس نے جہاد کیا. یعنی اس نے دین خدا کے دین کی خدمت کے لیے اتنی کوشش کی کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے 1 سال تک یعنی 1000 ماہ تک، تقریباً 80 سال ہوتے ہیں، 80 سال اور کچھ مہینے، اس میں اس نے خدا کے لیے جہاد کیا. تو اب ظاہر ہے یہ ایک فضیلت ہے بنی پرانی امتوں کی. تو یہاں پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے سوال کیا تو خداوند تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح سے دیا. کیونکہ دیکھیے، ایک فضیلت جو ہے، یہ جہاد کی فضیلت بہت بڑی جہاد کی فضیلت ہے. خود قرآن میں آتا ہے کہ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. جو جہاد ہے وہ ایک ابواب جنہ میں سے ایک ابواب ہے، اور خداوند تعالیٰ اس کو اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولتا ہے. تو جب یہ سوال پیش آیا تو خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی امت کو ایک خاص انداز میں کمپنسیٹ کیا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، پرانی امتیں ان کی عمر طولانی تھی، لیکن آپ کی امت کو اتنا عرصہ دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ان کے لیے کہ وہ ثواب کا فائدہ اٹھا سکے، خداوند تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو معین کیا. یعنی ایک رات انسان کی 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، یعنی اس کے برابر نہیں ہوتی. خیر من الف شہر، 1000 شہر سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے. بس یہاں پر لیلۃ القدر کی فضیلت کو سمجھیے کہ لیلۃ القدر بہت اہم ہے. اتنی اہم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صلوات پڑھ دیجئے: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ابو بصیر پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ، کیا اگر میں کھڑا ہو کے عبادت نہ کر سکوں
آج کی رات، تو کیا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ اگر آپ کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ کے عبادت کیجئے، لیکن ساری رات آپ عبادت کیجئے، ساری رات کو احیا کیجئے۔ اس کے بعد کہا ابا بصیر نے کہ مولا اگر میں بیٹھ بھی نہ سکوں تو امیر المومنین امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تو آپ لیٹ جائیں، لیکن جاگتے رہیں اور خدا سے گفتگو کیجئے۔ آج کی رات 1 رکعت نماز 1000 ماہ کے نمازوں سے افضل ہے۔ آج کی رات کوئی بھی استغفار دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ آج کی رات کوئی صدقہ دینا دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ آج کی رات کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دعا، کوئی بھی سپلیکیشنز دوسری تمام مقابلے میں افضل ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھائیے، یہ ایک فرصت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کو جو اعمال ہیں وہ duas.org کے اوپر آپ کو مل جائیں گے، جہاں پر مختلف انداز میں کہ آج کی شب جو ہے وہ غسل بہت ضروری ہے۔ غسل جو ہے سمجھ لیجیے جسم کی جو جسم کی جو آلودگی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اس کے بعد ظاہراً صدقہ ہے، اور اس کے بعد جب آپ اعمال شروع کریں گے تو 2 رکعت ایک نماز ہے جو صلاۃ فجر کی طرح پڑھی جاتی ہے، کہ جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 ٹائم قل اللہ ہے، اور جب آپ اس نماز کو ختم کرتے ہیں تو آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں استغفار کی، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ استغفار دیکھیے زبانی نہیں ہے، یہ صرف زبان کے ذریعے نہیں ہے، اس کو دل کے ساتھ کیجئے۔ استغفار جو ہے وہ روح کو صاف کرتا ہے، اور جب آپ روح صاف ہوگی اس کے بعد آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکیں گے۔ اور اس کے بعد دیگر اعمال ہیں جس میں آپ توسل کرتے ہیں خداوند تعالیٰ سے، قرآن کھول کے۔ قرآن جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے ذریعے ائمہ علیہ السلام کے اسماء حسنہ کے ذریعے آپ جو ہے وہ خدا سے توسل کرتے ہیں اور خدا سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہراً بہت سارے آپ کو اعمال ہیں جو کہ آپ کو اس میں duas.org پہ یا مفاتی میں مل جائیں گے، جس کو انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے کہ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیے اب ہمارا آج کا جو سوال ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کہ ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، جس میں چاہوں گا آپ لوگ سب پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے، وہ یہ ہے کہ اگر اس ماہ مبارک میں وہ جو کفار ہیں، وہ جو نان بلیور ہیں، وہ جو موحد نہیں ہیں، اگر ان کا انتقال ہو تو ان کی روحوں کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو کہا کہ ان کا جو جنت دوزخ کے دروازے ہیں وہ بند ہیں۔ اب جب وہ بند ہیں تو وہ کیسے اس میں انٹر ہوں گے؟ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں نے اکثر آپ کے سامنے ذکر کیا، دیگر علماء اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، واضح کہا ہے خطبہ شعبانیہ میں ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذہ الشہر مفتحۃ، کہ اس شہر مبارک میں، اس ماہ مبارک میں جو ابواب جنان ہیں، جو جنت کے دروازے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں۔ وَأَسْأَلُ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے سوال کیجئے، أَن لَا يُغَلِّقُهَا، کہ ان کو بند نہ کرے، اور انکم، آپ پر بند نہ کرے ان کو۔ وَأَبْوَابُ النِّيرَانِ، جو آگ کے دروازے ہیں، مُغَلِّقَةٌ، بند ہو جاتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے آپ سوال کیجئے، أَن لَا يُفْتَحَهَا، کہ ان کو آپ کے لیے اوپن نہ کرے۔ تو یہاں پر یہ سوال آپ سے ہے میرا کہ آپ جو ہے وہ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب دروازے بند ہیں تو کیا کیا جائے؟ آپ کو میں 2 منٹ دیتا ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچئے، پھر آپ مجھے اگر کچھ آپ میں سے ٹیکسٹ کے ذریعے کرنا چاہیں، کچھ مائک کے ذریعے کرنا چاہیں تو آپ دونوں صورتوں میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. جی دیکھیے نا، بالکل ایک نیچرل سوال ہے نا کہ آخر جب دوزخ کے دروازے بند ہیں، ان کفار کا کیا ہوگا؟ ان کی چھٹی ہے کیا ان کو چھٹی کر دی گئی ہے کہ بھئی آپ جو ہے 1 مہینے کے لیے آپ ویکیشن پر ہیں، آپ مزے کیجئے، اس کے بعد آپ کے بارے میں بات کریں گے؟ یا یہ کہ نہیں، چھٹی نہیں ہوئی ہے، وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہے آخر؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں جواب سے زیادہ ہمیں ایک پروسیس اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ ایک طے کرنا ہے کہ جس میں ہمیں تفکر کی عادت پڑے. دیکھیے، میں آپ کے سامنے بلکہ ایک حدیث شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیے، آپ اس حدیث پہ غور کیجئے. میں پڑھتا ہوں آپ کے ابھی جواب کو. پہلے دیکھیے اس غریب کو، اس کو غور کیجئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں، یا علی اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر. اے علی، جب دنیا کے سارے لوگ اپنے خالق تک تقرب کرنا چاہیں، ان کی نیئرنس حاصل کرنا چاہیں، تو فَتَقَرَّبْ أَنْتَ إِلَيْهِ بِالْعَقْلِ حَتَّى تَسْبِقَهُمْ. تو آپ عقل کو استعمال کیجئے گا. اب عقل کے ذریعے، یعنی ایک دفعہ لوگ، کیونکہ لوگوں کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لمز کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کریں، لیکن ایک تقرب عقل کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے. جیسے اس حدیث میں کلیئرلی پیغمبر نے امام علی کو کہا کہ اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر، مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے جو اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیں، جیسے مثلا صلاۃ ہو، فاسٹنگ ہو، یہ حج ہے، یہ تمام کی تمام جو بر ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یا اعضاء و جوارح سے صادر ہوتی ہیں. فَتَقَرَّبْ أَنْتَ إِلَيْهِ، لیکن آپ اس موقع پہ کیا کریں؟ آپ کون سا بہتر راستہ سنیں؟ بالعقل، عقل کے راستے سے کریں. حَتَّى تَسْبِقَهُمْ، تاکہ آپ ان کو اوورٹیک کر دیں. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تعقل بہت ضروری ہے. لہٰذا یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی پزل ریزالو نہیں کر رہے. یہاں پر ہم the discussion we are starting so we can have this habit of thinking, inshallah. Let me see, there are few answers, inshallah. Okay, so one answer is maybe their souls will go to paradise for a while. اس کو میں اوپن کر لوں پورا. Maybe their soul go to heaven for a bit, and then once Ramadan and their soul goes to hell, from Jari Abbas. Okay. I think Allah subhanahu wa ta'ala is particularly talking about the Muslim. Okay, so like the second answer is that it's about Muslims. So maybe it's closed for the kafir. Closed for the kafir, or maybe it's open for the kafir. Maybe you're trying to say it's open for the kafir. Okay, the other question is it not that soul go to the barzakh until the day of judgment? These are good answer. But let me answer this part, few of these things. No, first of all, kafir can never enter in paradise. So no, they cannot go. Not even temporarily. They say, all right, let's have fun. So again, kuffar soul, everyone will pray, oh Allah, let me die in Ramadan so I can enjoy a little bit, like a month in the paradise. No, that's not right. Again, کسی کا سوال یہ ہے کہ بھئی that's the paradise and hell, it's in the hereafter. They're going in a barzakh right now. Well, in barzakh they also have the hell and paradise in a smaller scale, not a bigger scale. On a smaller scale, there is a hell and a paradise over there. Now, there was other one that maybe it's only for kuffar, which means, is it like, okay, so the door, okay, so we will go towards let's say to the hell, and the door is such that
if the moment is coming, it's automatically closed. If the kuffar is coming, it's open, because you don't have. Are you saying that there are different, several hell, and one of the hell, the door is open, and that's for kuffar, and one of the hell for the mu'mineen, the door is closed? Is that what you're saying? So it's a good discussion. All right. Anyone else? All right. All right, let's start. So there is no doubt that we have in our riwayat that they call, like in this hadith, abwab. Abwab is the plural of bab. Is a plural of bab. Bab mean door. Okay, let me see another. There is someone did like another chat, I guess. Might be just punishment is stopped for the month of Ramadan. They are still in the hell, but there are no punishment. Well, all these are good try. But again, they're saying the door is closed, right? The door of hell is closed. Or so are they jumping from the door? From there says, or maybe through the angel, they're throwing them from the top of them. It's a very good discussion. And by the way, I just want to let you know that we have a full-time school over here, Al-Hadi. This question came from one of the students of Al-Hadi. So it came through one of the teacher, and I answered them over there. And that's how that make me forced to go research on this subject, and decided to present this as a presentation, inshallah. All right, so let's talk about this. So we know that dar, like abwab, is like the plural of bab. Bab mean door. Okay, like do you know that this is the dua, like khutbah Shabaniya, the sermon of Shaban, and then we have like clear indication that the doors and heaven and the hell. Now there are also like in Quran, maybe you said that maybe these are ahadith. This surah that in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, "Wa inna jahannama limaw'iduhum ajma laha sab'atu abwab." In the Jahannama laha sab, there are like 7 doors for the Jahannam. So there are, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about 7 doors. By the way, how many doors of paradise? Anyone can help me? I gave you the hint of the 7. All right. So one answer is right, and that's like 8. Okay, so there are like 7 door in hell and 8 doors for paradise. Okay, so let's go back here now. How to resolve this? Okay, before I will resolve this, there are several opinions about this. Let me introduce this personality. Okay, Khwaja Nasiruddin At-Tusi is very most influential figure in the history of Islamic thought. And he was a Shia philosopher, scientist, and theologian. He was about 700 to 800 years ago. And again, if you probably heard that, जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट से जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो मंगोल थे, इनका जब हमला हुआ है,
انہوں نے they came to, and they start ruling Baghdad, Iran and several other countries. Khwaja Nasiruddin Tusi was at their time like ہلاکو خان جس کو ہم اردو میں ہلاکو خان کہتے ہیں, جنگیز خان, چنگیز خان جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں, یہ آخر میں ہلاکو خان جو ہے اس کے منسٹر بن گئے تھے, اور اس کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے, اور اس کے بعد یہ جو ہیں جتنے بھی حکمران تھے, جو ان کے جو بادشاہ تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے, یعنی اب وہ رول کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہو چکے ہیں. جسٹ فار دا سیک آف یور نالج, یہ جو آپ ہمیں ہزارے کے جو شیعہ کوئٹہ میں اور ایران میں اور افغانستان میں جو ملتے ہیں, یہ ان کا سلسلہ ادھر سے ملتا ہے, یعنی اس میں سے جو یعنی یہ جو منگول ہیں ان میں سے ایک بڑا طبقہ شیعہ ہو گیا تھا, اور اس کی ایک لمبی سٹوری ہے, میں شاید آپ کے جب میں اسپیچز کی ہیں آپ کے ہاں تو میں بیان بھی کر چکا ہوں, ان کا بندے علی خان کے نام سے, بندے علی ایک بادشاہ تھا. تو کیونکہ ان کا ایک دستہ تھا آرمی کا ہزارہ جات, تو یہ جو ہے اپنے آپ کو یہ وہاں سے لنک ہوتے ہیں ہزارہ, اور وہاں سے یہ لوگ شیعہ ہوئے تھے. اور البتہ ان میں جو کوششیں اور کاوشیں تھیں وہ نصیر الدین طوسی صاحب کی تھی, خواجہ نصیر الدین طوسی کی, بہت بڑے اسکالر تھے. میں نے آپ کو کیوں انٹروڈیوس کرایا, چونکہ ان کا میں ایک فلسفہ ہے جس کے ذریعے اس مسئلے کو میں حل کروں گا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس مسئلے کو حل کروں, میں آپ کے سامنے ایک بہت ٹیکنیکل گفتگو چھیڑنے والا ہوں. دیکھیں, لنگوسٹک میں جو ورڈ انسان نے ڈیولپ کیے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ورڈ کیوں کیے ہیں. مثلا ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, کوئی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک کوئی بھی بات, تو ہم جو بھی ہمارے معنی ہیں, جو ہماری میننگز ہیں, all the meanings we transform them in the word. So we create words automatically to transform our thoughts to other people. Let me give you this example. So every word has like a word and a reality, meaning behind it. Like for example, in Arabic, there is a word called mizan. میزان کو کیا کہتے ہیں بائی دا وے, آپ لوگ اگر مجھے بتائیں گے عربی میں؟ اسکیل, رائٹ, اسکیل, ترازو, پیمانہ, یہ میزان ہے. اچھا دیکھیں, یہ لفظ ہے میزان, یہ لفظ ہے میزان. یہ جو لفظ میزان ہے, اس کے ذریعے آپ کو ایک میننگ سمجھائی جا رہی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں بھائی میں آیا ہوں, کوئی چیز مجھے تولنی ہے, مجھے جو ہے وہ رائس خریدنے ہیں, رائس کو میں کیسے میجر کروں, تو کہا بھائی ایک میزان لے کے آئیے. پرانے زمانے میں جو میزان تھا وہ یہ تھا, میزان ہوتا تھا, کوئی بھی چیز آپ نے ویٹ کرنی ہو, آپ کے سامنے ایک اسکیل ہوتا تھا جو بیلنس ہوتا تھا, اس کے ایک سائڈ پر آپ ایک چیز رکھتے تھے, دوسری سائڈ پہ ایک رکھتے تھے. ابھی بھی جو آپ کے پیرنٹس جو سب کانٹیننٹ سے ہیں, they know, again I'm talking to the young people, they may have seen this thing, you may have seen this thing, that's called mizan in Arabic, scale, ترازو. لیکن میزان ایک لفظ ہے, and there is a meaning, there is a device behind it. So that mizan, anytime I will say scale, that your picture, your mind will make a picture of this. But now in Dublin or in, let's say, US or the Western countries, you no longer use these mizans, right? You go to your supermarket
and you need to weigh something, what you do, you put it on the scale. And then it will come up with the pounds, how many kg, and all everything. So now that also is still called mizan, but the picture change. Picture change. Or like you need to measure any liquid. This is also called mizan. This is mizan because you're measuring something. And again, there are several pictures of mizan. You can have, this is as a mizan. So again, so now what we are talking about, there is a word and there is a meaning. There is a word and a meaning. And that meaning may have a picture. Okay? Now, so this is one thing you need to understand. Okay? That word itself, they designed this word to communicate a meaning. Like for milk, in English, there is a word milk. And that reality is that white color liquid. In Urdu, there is another word called doodh, and that's what the same liquid. So the word is to let you understand that meaning. That's the purpose of the word. You got it? Now, describing the reality from another realm is very difficult. From a non-material realm to the material realm, it's very difficult. Are all of you with me? All right. Yes. Okay. Now, let me ask you this. Now, I want that young people, they need to participate in this one. When your baby brothers or baby sister, they're in the mother's womb, they have not seen this world. And let's say, just assume, just for our understanding, they have not seen this world. And they are in mother's womb. Now, somehow, let's say you're communicating with that child. And you're trying to tell that child that, look, my brother or the sister, when you're going to come here, I'm going to take you to the Disneyland. Now, how are you going to translate that information to that child? Let's say that child can understand, but he has not seen, okay, or you can say, look, my brother or the sister, I'm going to take you to the mountain. Or I'll go take you to the sea. Okay? Now, that child, he has not seen that reality. It's very hard to communicate with that child because he has not seen a mountain. He has not seen that Disneyland ride. He has not seen that sea. He has not seen it. So communicating from one world to other world, it's very hard. Now imagine communicating about the non-materialistic world to the materialistic world in the materialistic vocabulary. It's very hard. Describing reality is very hard. Okay? Now, that's why we see that when prophets they are communicating, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he has seen the reality. It's not that he's receiving these words from Allah subhanahu wa ta'ala and he's just passing it. No. He has seen the reality. Now he has to describe that reality. It's very hard.
Extremely hard. That's why we have these ahadith from Prophet that Nahnu ma'ashir al-anbiya, that we, people of Anbiya, amarana an nukallimun nas ada qadari aqulihim, that we talk to them based on their understanding, based on their intellect. We cannot talk beyond that. They cannot understand. They cannot understand. Even when Anbiya, they are coming in this world and they are describing paradise, they are describing paradise in people's vocabulary. Which means they have to describe paradise that there will be like a trees, there will be like a rivers, there will be like all these blessing, fruits, honey. That's our vocabulary. That's our vocabulary, not the non-materialistic vocabulary. It's very hard. And Prophet and Aimma alayhi salam, that's the toughest job they have. That they have to translate that world into this world. It's as such, like, imagine that somehow, like, we'll transform you. I'm talking to the young people, into the mother's womb. You move over there, you go over there. And now you're talking with that fetus. And you're trying to describe the reality in this world to this world. You're trying to explain a railway system. You're trying to explain airplane. How are you going to explain? You need to use the terminology of that world. See, now you understand? Are you with me? Am I making you bored or what? All right. I think everyone is here. So if you have any questions, I will appreciate if you can just put some words, some kind of responses there in the chat so we all know that you're here. Okay, good. Okay. Thank you. All right, so let's move on. And Allah subhanahu wa ta'ala is also using the example in this world. See, look at this ayah. Look at this ayah. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ. Now Allah subhanahu wa ta'ala is expressing a reality. He says that people, the parable of those who take awliya, guardians beside Allah, is the parable of the spider. That spider is example of the spider. What a spider is doing? Ittakhazat baita, is making a house. Making a house. So Allah is saying the people, they're not following the wilayat of Allah subhanahu wa ta'ala. They're not considering Ali as a Imam, Allah subhanahu wa ta'ala as his guardian, Prophet as a guardian, Amirul Mu'min is a guardian. Then their example is like a spider. They're building a house. And what kind of a house? وَإِنَّا أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لِبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ. And you know that the weakest house on the earth is the house of that web of spider. See, Allah is using an example. So you understand through examples. An example of this world. It's because we do not understand, we understand the weakest house. We look around, we say, all right, this is a house in Dublin. This is the house of Prime Minister. This is the house of this. This is the house of Queen. And here you see the spider, and the spider also made a house. The weakest house is this one. Now Allah is trying to give example that, look, if you take anyone as your wali other than Allah, you have the weakest support. You have no refuge. That's the Allah's style. And here Allah subhanahu wa ta'ala said, وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ, these example, نَضْرِبُهَا, we explain لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. And people, they do not understand other than alim. All right, enough for the academic side. Let me go back to the question. All right, what was my question?
Let me check the chat here. Thank you. Now, my question was that the doors of paradise and the doors of hell, especially doors of hell, if they're closed, how can non-believer can enter in the hellfire? So now let's dissect this concept. Okay. Now, first of all, as I said, talk about the word bab, door, bim door. Okay. Now, that door is a word. Okay, let's look for the other doors. We have another hadith. I'm sorry, I didn't get a chance to translate this. I just brought it as is. It's Baharul Anbar. I will translate for you right now. Here in this hadith, Allah is using the same word bab for something else. Inna Rasulullah allama aliyan baba. Allah subhanahu wa ta'ala open and bab, a chapter. Bab is also used for chapter. For Ali. Yuftahu lahu minhu alfaba. And Imam Ali opened from that one chapter, 1,000 chapters. Now, another hadith. Amirul Mu'minin is saying, Ana hujjatullah, I'm the proof of Allah. Ana khalifatullah. We'll go slowly, okay? So all of you understand. Ana khalifatullah, I'm the khalifatullah. Ana siratullah, I'm the sirat of Allah. Ana babullah, I'm the door of Allah. Which kind of a door we are talking about? Ana babullah. Okay, I'm not going to recite the rest of them. All right. And then another hadith. Inna aliyan alayhi salam bab. Ali is a door. Which door? Fatahallah. Allah had opened. So Imam Ali is a door. Faman dakhalahu, who will enter in him, kana mu'mina, he will be mu'min. Waman kharaja minhu, and who will exit from this gate, kana kafir, he will be kafir. Waman lam yadkhul fihi wa lam yakhruj fihi, kana fi tabqat allazina qala Allah ta'ala. Again, that's something else. So Imam himself says, I'm the door. Imam said, I'm the bab of Allah. And then look at this. Again, not only Imam, like jihad I earlier mentioned, Som, like لِكُلِّ شَيْءٍ bab. Everything has a door. Babul-Ibada as-Som. Ibadat, the door of the Ibadah is Som. All right, so what do you understand so far? Let me see if you understand this conversation so far. Start responding so I can move forward. What you understand so far with these other ahadith? So we were talking about the door of paradise and door of hellfire. Then I said, well, yeah. So again, normally we have a habit. Whenever we talk about the bab, we think it's a physical door. Bab can refer more than a physical door. So again, let's think about it. Let's think about it. If you and I has to design a language, we have to create a language, whatever language we said, all right? And then we said that a place from where you enter and reach to your destination. Normally in our day-to-day conversation, we call this door. Okay? The door is just a word, which means the door means a place through which you enter. You're going towards a destination, and your destination is through the door, through that entrance. So the door is an entrance. Okay? You got it? You're with me?
That's why, let me go share more ahadith with you. Again, you see this hadith, famous hadith? Ana Madinatul Ilm. I am the city of, who is going to translate that? I'm the city of, Ana Madinatul Ilm. Ilm mean city of knowledge. Wa Aliya Babuha. And Ali is the gate. Ali is the door. Is it like a physical door? Ali, is he a physical door? No, he's not a physical door. Which means, again and again, is it like a physical city of Prophet? No. I am the city of knowledge and Ali is the entrance. Which means if you need to enter in the city, there's only one way. And the way is that you enter through Imam Ali. Which means if you need to get the hikmat of Prophet, knowledge of Prophet, the only way you can enter is through Ali. And again, see, the ordinary people, they didn't understand. They fabricated a hadith when they heard this thing, because there was like one time there was an industry of fabricating a hadith. And they said, all right, what can we do? This is a fadilat for Amirul Mu'minin. What about the first Caliph, second Caliph, third Caliph? So this is, and they have these ahadith. You know, the boundary of that city, the walls of that city is Abu Bakr. The roof of that city is Umar. Something else is the city of Uthman. They're fabricating ahadith for other, without even thinking that it's not a physical door. It's not a physical door. If you say it's a wall of the door is that person, which means wall stops someone. All right, maybe you're right. That person is an obstacle to the Prophet. Or let's say a roof. Roof is an obstacle for the sunshine to reach to the city, to the house. Do not understand. They do not understand the meaning of the door. They took the literal meaning. That's the problem with the understanding. Ana Madinatul Ilm Aliya Babuha. And Ali is the enter. You need to enter. So the word Bab is like we call Ya Babul Hawaij, which means all our Hawaij, Hajat, our desires can be fulfilled through Imam. Right? Now, how can we resolve the puzzle now? Anyone? Is it not interesting now? So, anyway, so now let me come back to the question. So when it's talk about that the doors of hellfire are closed during this month. So we now understand that it's not a physical door. It's not a physical door. Door means an entrance, a place of entrance to something like Babul Niran, which entrance to the hellfire. Babul Jinan is entrance to paradise. Okay, entrance to paradise. Okay, entrance to paradise. Now, anyone can help now. What kind of an entrance Prophet is talking about, which kind of get closed? All right. How many minutes we have? We have about good half an hour. All right. Anyone, any idea they can share with me? Otherwise, we're going to get help from. And remember that. Why? First of all, why there is like a 7 and 8 door? 7 doors for hell and 8 doors for paradise. It's a very deep subject. If you can do ta'aqqul, if we have reflection, if we think, we ponder. Because Allah is so Rahim. Yeah, that's true. Because Allah is so Rahim. But then extra door. All right. All right. Let me help you. 7. Why 7? Why not 5?
Allah, you're so Rahim, why don't you make like the less door? So less people will enter into the hell. Why don't you just make one door? There are 8 for the paradise and 7 for the hell. All right, let's go and look for the Khwaja Nasiruddin Tusi. Okay, please recite aloud, Salawat. Khwaja Nasiruddin Tusi said his idea is, all right, let's see what we have. How many senses we have? How many senses we have? Come on, it's written over here. 5, right? 5 senses. And again, this is like for the outside world. What about internally? We have 2 more things. Khue Khayal and Wahima. These are the 7 doors of hell. As per majority and lots of ulama. Then some ulama, they have their own opinion. 5 senses. Khue Khayal, Wahime. Let me explain this Khue Khayal. Human, okay, you know that 5 senses, you know, right? You know that those 5 senses. Like in Arabic, they have in Arabic they says lamise, zaiqe, shame, same, basire. Lamise, which means you lums something, you touch something. Zaiqe, you taste. Shame, you smell. Same is listen. Basire, you're seeing something. And then you have, these are the tools you use to comprehend something. You like to see a reality, you open up your eyes. You want to listen something, you listen through your ears. You need to touch something. You need to smell. You need to taste. That's how you connect and comprehend this outside world. But there are some internal forces we have. That's called Quwwat Idrake Batni, which means internal comprehension or comprehending tools. One of them is Khayal. Other one is Wahime. They are like illusion and picturizing something. So let me explain Khayal first. What is Khayal? Khayal is a very powerful force Allah subhanahu wa ta'ala gave for the human. By Khayal, it's like in Arabic, one of the name of Allah subhanahu wa ta'ala, which you will recite in the Joshan Kabir, is Musawwir. Musawwir. Musawwir means one who picturizes, who creates surat, who create pictures. Human, they have this quality to picturize something. Okay, that's Quwwat Khayal. Sometimes our mind is continuously have billions and millions and trillions of pictures with us. And by the way, these are the pictures we play in the dreams. And then we have this Khue Wahime, illusion. That Wahime, through Wahime, let me explain this part. Something you feel by the picture, sometimes you have another feeling by which you, like say, like to see if someone is embarrassed. How can you call that someone is embarrassed or fearful? Because fear has no picture. You cannot picturize fear. But you see someone and says, seems like there is athar. These are the signs of fears.
There are signs of happiness. That person is smiling. That smiling is that person. There are signs that this person is happy. How do we comprehend this happiness, fear, through our quwwat wahime, through this our faculty of illusions. So again, these are, if we misuse these things, then they will be an entrance towards hellfire. If you misuse any one of these, that's an entrance for the hellfire. Now, Khwaja Nasiruddin Tusi, when he talk about paradise, guess how many doors of paradise? Can someone answer that? 8. Now, can anyone guess what are those 8 doors are? I gave you the hint about hell. Same 7, which means if you use it properly, there will be entrance for your paradise. One extra. Which door is that? Iman, well, Ahlul Bayt, and what about intellect? See, we have another force, right? Intellect, aql. Aql is always a specific door for paradise. And if these doors, other 7 doors, they can be used properly or misused. But the aql, again, we are not talking about the cleverness. We are not talking about like shrewdness. We're talking about aql. That aql will always, it has only one entrance. If we use aql, we will always enter in paradise. In fact, if we use aql, these 7 doors are controlled by aql, then it will go into paradise. Go in paradise. Any questions so far? So when we talk about that, let's go to the hadith. Let me see if you have any question so far. None. Okay. So if you talk about the hadith, Ayyuhan nas, Prophet is saying, in the month of Ramadan, the doors of hells are closed, which means entrance of the hells can be closed. How? Because now you're controlling your instincts, and now you understand the fasting. Fasting is not only not eating and not drinking. Read that Khutbah Shabaniya. In there, Prophet said, you have to guard your eyes, you have to guard your ears, you have to guard your thoughts, you have all those things. If we guard them, then the month of Ramadan, the doors are closed because of the fasting. With the help of fasting, we close the door. Kuffar, they never close the door. So everyone has a unique doors, which means they have to open the entrance. It's not a physical door we are talking about. It's not physical door we are talking about. Any question? The reason I'm giving you time so you can make sure that there is no misunderstanding.
All right. Heaven and the hells are nothing but the manifestation of human deeds. It's a deep subject. I don't know if I will be able to open this, but the heaven and the hells are nothing but the manifestation of human deeds. Look at this right now. This ayah. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Jahannam encompasses the unbeliever right now, not in the future. وَإِنَّ indeed جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. It encompasses the unbeliever. So this statement is a big statement which I do not want to open right now. It's very hard to explain right now, but I can if you have a question. But then remember this part. Need to understand this part. Okay, again, so the Muslims, they are not fasting, and if they're violating Allah's rule, they're not closing their, because, and let's say not fasting is one thing. Like anyone, he's using his eyes and ears for like, let's say someone is fasting, and he's using his tongue for backbiting. He's not closing his door, or he's not closing her door. Remember that incident where this lady, she came near Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it was a month of Ramadan, and Prophet offered something to eat to her, and she says, "Ya Rasulullah, I'm fasting." Prophet said, no, come on, eat. She said, "No, I'm fasting." But she said, "You just ate the meat." She said, "Ya Rasulullah, I didn't eat anything since morning. I didn't see anything. I don't see anything. So I didn't eat anything." So Rasulullah says, "No, you just did backbiting. When you backbite, actually you were eating the flesh of your dead brother." And because it was a prophet, he can show the reality. And when at that time, Prophet did something, so the pieces of the meat came out from her mouth. That's the reality. The reality, prophets showed a reality in this world. Now, answer to Baham question. If the heaven and the hells are manifestation of human beings, there is no actual heaven. No, there is an actual heaven. But you are the one who's creating your heaven. You are the one who's creating your hell. You are creating your heaven. Like I mentioned just a few minutes ago, when this lady in this world, she was doing backbiting, in reality, in that world, she was eating the flesh of a dead person. And Prophet showed that in this world. Prophet linked her with this world, and she saw that actually the pieces of meat came out. How she, in reality, in this world, she didn't eat the meat. But Prophet linked this world with the other world, which means that meat, she was in batin, in reality, in the barzakh, she was doing it. So let me explain this part right now. That's why I told you this is very interesting conversation, okay? I don't know if you be able to pass this information, but listen this part. Right now we are in this world, but we are in barzakh as well. Right now we are in barzakh as well. But our attention is towards this world because our eyes are attached with this worldly things. Okay? That's why Prophet, her soul was in barzakh, and in reality, in this world, she has one reality, one in this materialistic world, one is in barzakh. So in this materialistic world, she was doing backbiting. In the non-materialistic world, she was eating the flesh right at the same time. Right at this second, when she was doing backbiting, right at that second in the barzakh, her soul was eating the flesh of her dead person. So remember, it's not that
that heaven and hell doesn't exist. We are the one who are creating our hell. All right, let me see the question. Yes. Two words and place at the same time. Yes. Like this. Let me ask you. Jerry, it's a good question. Okay, let me ask you this. Let's say if someone has a baby sister and baby brother in the mother's womb, that child, he or she is thinking, I am in the mother womb. He have not seen this reality, right? But you know that there is a child in mother's womb, which means this world and that world. So that child who is in mother's womb, he is in mother's womb, but right now he's in this world as well. Right? You got it? He cannot see it, but we can feel it. So the child in mother's womb, although he's in mother's womb, and he's thinking, I'm in this world. But at the same time where he is in mother's womb, he is in this world as well. Right? You got it? Thank you. So that's why now you understand that why guna is not that, okay, oh Allah, I will do something. No, everything you do, if you're looking from by your eyes, something a guna, right now it's registering in your soul. Right now you're creating that hell right now at this moment. If you are reciting a Quran, right now you're creating a heaven, right now. Okay? If someone is doing a dhulm, like there's an ayah in Quran that the people, they are usurping the property of orphans. As such, they're eating fire. It's not that they're going to eat the fire in the barzakh. Right now they're eating fire. But right now when they're in this materialistic world, they're feeling, oh my God, it's a very good, oh, I'm enjoying this food. But in reality, their soul is eating fire. Any comment? Okay, is there any, there's a private question. I don't want to mention who put that. Is there a difference from committing sin you know you are and committing a sin you don't know you are committing for a very long time? Well, if you don't know that you are committing a sin, as soon as you find out that's a sin and you leave it and you says, you promise to Allah subhanahu wa ta'ala, I'm not going to do it. It's like Allah will accept this as a tawbah. It's a sign that Allah will accepting your tawbah. Allah will forgive you. But then again, that should not be a certificate that you're not supposed to learn. You need to learn about Islamic laws, everything, which is haram, which is not haram. All right. All right. Any other question? So again, what's the message here? We need to use intellect. That's why you see that in our hadith book, the first chapter, Al-Kafi, is Al-Aqlu wal-Jahl, the intellect and ignorance. Yes, that will be reverse, right? It's Tawbah is like this. Okay, so there is a fire, and I will do istighfar, and that will quench. There will be that will quench the fire right now. And by the way, this world is very effective. Let me ask you this. This is very interesting. Okay, everyone pay attention. Everyone pay attention. You know, in mother's womb, the child heart can be developed within a month or 2-3 months, right? The child heart, the fetus heart can develop in mother's womb in few months. But let's say, God forbid, if a child born with the hole in his heart, now how long it will take in this world after birth to fix that heart? For years and years and years. See, so in the mother's womb, with the short period of time, that child achieve a lot. He develops so many things in the short period of time. Within a 9 month, develop the complete human, right? But outside world,
This world is slow. The same way the world in Barzakh and Akhirat is slow, which means right now, if you committed a sin and you, with your pure intention, and you say one time, Astaghfirullah wa atubu ilayh, oh Allah, I seek your forgiveness, Allah will quench and fix that right now with one sentence. That may take 100,000 years in Barzakh. That may take 1 million years in Akhir. So that's why this is the best time. This is the best time that we can fix our action here. That's why now you understand that this Laylatul Qadr, how important it is. Okay, sit down, forget about other people, forget about what people are doing. Just sit down by yourself. That's you and Allah, and sit down and forget about other people, what other people is doing. You need to talk with Allah subhanahu wa ta'ala. Look, review your own life and says, what's missing in my life? What kind of a masiyat and sins I'm doing in this life? What kind of a mistakes I made? This is the night I need to do compensate. I need to go and fix them. And here in this world, you can fix in one night. In other world, it may take maybe 100,000 nights. Okay, yes, the tawbah will reverse the sin. All right, any other question? Not, then I guess your time of the Maghriban is near. Inshallah, we will discuss any comment, anything. Let me see. All right, may Allah subhanahu wa ta'ala give tawfiq to all of you, inshallah, to have this Laylatul Qadr benefit. Benefit from this Laylatul Qadr, inshallah. Take benefit of every second of tonight. Do not waste your time. We don't know if we'll get this night again in our life or not. Maybe we will be, maybe, I don't know if I will be alive next year or not. So please take advantage, inshallah, and keep us in your prayer as well. Please keep me and my family in your prayer as well, inshallah. And make sure that, remember all the oppressed people of the world, especially people of Yemen. They're Mazloom, okay? People of Syria, people of Lebanon, people of Palestine, the Sheikh Zakzaki in Nigeria, and people of Africa. No need just to go confine for the Muslims, non-Muslim, the oppressed people of the non-Muslim. Remember them in your du'as, okay? Remember all the marda, these mu'mineen, they're dying in India, big numbers, in Pakistan, other places. Pray for all of them, inshallah, okay? This is the soul. You know, we need to have a soul as big as Prophet Muhammad. Prophet Muhammad is Rahmatul lil Alameen, right? So use that, and again, pray for everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your ibadat tonight, and may Allah subhanahu wa ta'ala give you opportunity that you can get the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala through the closeness of Imam Zaman Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सब thank you so much very interesting topic as we've seen all the brothers and sisters and especially the youth so at least now we know after this session that any act that we perform on daily basis we are creating either the hell or the heaven for ourselves so ये जो एक illusion थी at least that has been sorted कि ये हकीकत में जन्नत और जहन्नम क्या हैं जो भी हमारे अमाल हैं वो ही हमारी जन्नत और जहन्नम के बनाने का बायस बनते हैं तो बिल्कुल as आगा साहब said कि इंशाल्लाह आज की जो रात है जो शब कदर है इसमें खुदाबंद करीम से हम इल्तिजा करें अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए इस्तगफार करें and so that we can reverse all of our sins that we may have committed previously और अपने लिए हम इंशाल्लाह जन्नत के दरवाजे जो कि खुले हैं रहमत के दरवाजे जो कि खुले हैं
उनमें हम लोग इंशाल्लाह दाखिल हो सकें। इसके साथ आप तमाम मोमिनीन मोमिनात से इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं और आगा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आइए दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ आज के प्रोग्राम का इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل